اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العلي. جناب صدر محترم اور دیگر معزز علماء کرام، طالب علموں، کائنات میں موجود تین چیزیں ہیں، ایک منعم اور دوسرا منعم علیہ، تیسرے انعامات. منعم اللہ کی ذات ہے اور جس پر انعام ہوا ہے اور ہوں، لیکن انسان پر سب سے زیادہ انعامات ہیں. انسان منعم بنا اور دوسری کائنات کی جتنی چیزیں ہیں یہ انعامات ہیں. ان انعامات کا شکر کرنا ہماری طاقت سے باہر ہے جو منعم نے ہم پر کیے ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کے نعمتوں کا ہم احسان نہیں کر سکتے، تو ان نعمتوں سے ایک نعمت مجھ پر اور جامعہ کے فضلاء پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پڑھنے کی توفیق دی، اور 40 سال مجھے ہوتے ہیں، کوئی اس سے زیادہ مدت کے پڑے ہوئے ہوں گے. پھر اللہ نے ہمیں جمع ہونے کا، ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کی توفیق دی. یہ بڑی نعمت ہے. یہ اور بات ہے کہ جن حضرات کے سامنے ہم بیٹھے، بعد میں وہ ادارہ اسی طرح چل رہا ہے، لیکن ہر ایک کا مقام ہوتا ہے. فارسی کا شعر ہے کہ خرما روزے کہ دری میں خان منزل داشتم. خرما روزے کہ دری میں خان منزل داشتم. جام در دست جانا در بغل داشتم. بخاری شریفات میں ہوتی تھی. حضرت شیخ الحدیث مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ یا دوسری حدیث کی کتابیں جن اساتذہ کے پاس ہم بیٹھتے تھے، یہ بڑی نعمت تھی. دو چیزیں تھیں ان کے پاس. اللہ نے علم سے بھی نوازا تھا، اور اس کے ساتھ جو تقوی ان کا تھا. میں ایک واقعہ عرض کروں. میں حضرت شیخ الحدیث مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ کے کمرے میں گیا. التعلیق الصبی کے آخری جلد چھپے تھے. میرے کسی استاد نے سندھ کے مجھے کہا تھا وہ میرے لیے خرید کے لانا. میں گیا. حضرت نے ایک نئی کتاب لکھی تھی، دستور اسلام. تو وہ کتاب رکھی تھی، میں اس کو بار بار دیکھ رہا تھا. حضرت نے فرمایا، اچھا صاحب، مول صاحب کوئی کتاب پسند آئی؟ میں نے کہا حضرت بہت پسند آئی کتاب. میں نے کہا کہ حضرت قیمت کیا ہے؟ فرمائے 4 روپے. تو میں نے کہا حضرت 3 روپے اگر قیمت ہو تو میں خرید سکتا ہوں. فرمائے مولوی صاحب تمہارے پاس پیسے کتنے ہیں جیب میں؟ میں نے کہا حضرت میرے پاس 5 روپے ہیں. تو فرمایا مولوی صاحب ڈریو مت، یہ 5 روپے دے دو مجھے. میں نے کہا جی میں 3 روپے سے زیادہ میں خرید نہیں سکتا. فرمانے لگے دیکھو مولوی صاحب ڈریو مت، تم دے دو پیسے. میں نے حضرت کو دیے تو 1 روپیہ واپس دیا. کہا یہ کتاب 4 روپے میں نے تمہیں دے دی. اب کوئی وہاں موجود نہیں اللہ کے سوائے، اکیلا میں ہوں اور شیخ ہیں. تو جب میں نے وہ پیسے دیے اٹھنے لگا تو حضرت نے فرمایا اچھا مول صاحب یہ 1 روپے لے لیجئے.
یہ میں آپ کو دیتا ہوں اپنی طرف سے۔ میں نے کہا بڑی مہربانی۔ دروازے پر جب پہنچا تو حضرت نے فرمایا مولوی صاحب کوئی اشکال تو نہیں، دل میں کوئی سوال پیدا نہیں ہوا؟ میں نے کہا جی ظاہر ہے اشکال تو دل میں پیدا ہوا۔ کہا کیا ہے؟ میں نے کہا جی جب 3 روپے میں دینا تھا تو آپ یوں ہی دیتے۔ کہتا یہی میں سمجھانا، تم مولوی لوگ ایسے ہی کہو گے۔ تو فرمایا مولوی صاحب میرے پاس آتے ہیں بڑے پیٹ والے۔ میں نے کہا فرمایا پہچانتے ہو؟ میں نے کہا جی میں نہیں پہچانتا۔ فرمایا وکلا حضرات یا پیسے والے آتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں 4 روپے سے اس کی قیمت کم نہیں۔ آج اگر میں تمہیں 3 روپے میں دیتا اور آئندہ کہتا 4 روپے سے کم نہیں تو یہ جھوٹ ہوتا۔ تو آپ بتائیے کہ یہ تقویٰ کہاں سے ہے؟ ان کے علوم میں جو برکت اور جو باتیں تھی وہ سب سے بڑی یہی چیز تھی۔ میں نے یہاں بیعت کی حضرت مولانا رسول خان صاحب رحمہ اللہ سے، اور اس کے بعد میں بلوچستان خوزدار علاقے کا ہوں، ادھر گئے، سندھ میں ہمارے مرشد تھے، بعد میں بیعت ہوا مولانا عبد الکریم بیر والے سے۔ آج کل اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، حضرت حکیم اختر محمد اختر صاحب سے میرا تعلق ہے، اور دعا کریں کہ صالحین کے ساتھ ہمارا یہ تعلق قائم رہے۔ اور بڑی چیز حضرات علماء کرام یہ ہے کہ آپس میں اتحاد ہو، دلوں میں اہل علم کی ایک دوسرے کے متعلق محبت ہو۔ ایک ہوتی ہے زبانی، دوسرے یہ حقیقتاً دل میں محبت ہو۔ اب دیکھیے قرآن کریم فرماتا ہے تحسبہم جمیعاً وقلوبہم شتیٰ۔ معلوم ہوا کہ دلیں اگر مختلف ہوں پھر وہ جماعت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو مسلم شریف پڑھتے تھے حضرت مولانا عبد الرحمن سے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، اور محتمم صاحب اور دوسرے مفتی صاحب رحمہ اللہ جمیل احمد سے ایک دن سبق میں ایک طالب علم نے سوال کیا کہ حضرت یہ مکرہ کی طلاق کیوں واقع ہوتی ہے؟ وہ تو مجبور ہے۔ فرمایا بھائی کسی کو مجبور کرو، کسی کو گولی مارے، گولی اس کو لگے گی، وہ مرے گا یا نہیں مرے گا؟ مکرہ کی گولی جب لگے گی کسی کو تو وہ آدمی تو اگلا مرے گا، طلاق کسی طرح پڑ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں پر رحمت کرے اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرادر مجلس جانا چے عیش و عشرت چو ہر دم، جرس فریاد میں دارت کی بربندے محملہ۔ السلام علیکم۔